حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تیری فطرت ہے افلاکی سراپا آسماں ہو جا۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ یہودی بچہ اتنی محبت شدت سے کرنے لگا، آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے بیمار شیمار بھی رہنے لگا، کیونکہ محبت ایسی چیز ہوتی ہے جب کسی سے ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہوتی ہے، ہر وقت اس کا خیال، اس کا ذہن، جیسے کہ مجنون کو تھی لیلا، ہر وقت نماز ہو رہی کچھ ہو رہی، اس کو کچھ نہیں پتا تھا، صرف لیلا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے بلایا اور لیلا کو بھی بلایا اور کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں لیلا کیسی ہے، اس کے بہت زیادہ چرچے ہیں، اس کا بہت زیادہ میں نے بہت بڑا شور سنا ہے کہ کیس اس پر بہت بڑا عاشق ہے۔ کیس تھا اس کا نام، مجنون کا، بہت بڑا عاشق ہے۔ تو بلایا، مجمع آیا، لیلا بھی آئی۔ لیل کے معنی رات کے آتے، رات کالی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام اس کے ماں باپ نے لیلا رکھا تھا۔ وہ کالی تھی، بدصورت تھی۔ جب بادشاہ نے بلایا تو کہا کہ لیلا، میں تو سمجھتا تھا تم دنیا کی بڑی حسین و جمیل عورت ہوگی، میں نے تیرے چرچے اتنے سنا تھے۔ تو لیلا کہتی ہے اس کو تنتا مجنون نیستی یا بادشاہ، چپ ہو جا۔ یہ فارسی کا وہ ہے، فارسی زیادہ استعمال ہوتی تھی کہ اس کو چپ ہو جا، انت مجنون نیستی، تو مجنون نہیں ہے۔ مجنون کی آنکھ سے پوچھ میں کیا ہوں، سمجھ گئے نا؟ مجنون سے پوچھ میں کیا ہوں، بادشاہ بتائے گا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اسی یہودی بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہوئی، اتنی محبت تڑپ ہوئی، بیمار رہنے لگا اور ہر وقت سوچنے لگا۔ اور جب اس کا آخری وقت آنے کو ہوا، جب وہ ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا، حکیم اور اطباء نے اس کو جواب دے دیا، اس نے اپنے باپ سے فرمائش کی، میرے ابا جان آپ میری آخری فرمائش پوری کر دیں۔ کہا کہ بیٹا بتا، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میرا اکیلی جان ہے، میرے اکیلا جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، پتا تیری کیا تو کیسا رہنے لگا، ہر وقت بکھرا بکھرا سا رہنے لگا، ہر وقت سوچ سوچ اور فکر میں رہنے لگا، تجھے کیا ہوا ہے، ہوا کیا ہے تجھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابا جان میری آخری فرمائش پوری کرو گے؟ کہا بیٹا بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا فرمائش پوری کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ابا جان مجھے غصہ مت کرنا، کیونکہ یہودی اور اسلام بہت بڑی بات ہے، مجھے غصہ مت کرنا، مجھے کچھ کہنا مت، مجھے ڈانٹ اور ڈپٹ نہ کرنا، مجھے پیار جیسے پہلے سے دیتے آئے ہوئے ہیں اسی طریقے سے پیار آپ بھی جاری اور ساری رکھنا۔ میرے ابا جان میں آمنہ کے لال کا دیوانہ ہو چکا ہوں، میں رحمت للعالمین کا دیوانہ ہو چکا ہوں، میں آقا رحمت کو اپنا دل دے چکا ہوں، میں ان سے محبت کر چکا ہوں۔ اب میرے دل میں، میرے دماغ میں، میری نسوں میں، میرے جگر میں، میرے تمام جگہوں میں آقا رحمت کا چہرہ گھومتا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے ذہن و دماغ میں گھومتا رہتا ہے، دل میں گردش کرتا رہتا ہے۔ ابا جان میں آمنہ کے لال کا دیوانہ بن گیا ہوں، اب انہی کی عشق میں یہ بیماری مجھ پر آ پڑی ہے، میں عشق مرید مصطفیٰ ہوں، میں عشق دنیا میں مریض نہیں ہوں، میں دنیا کے کسی عشق میں پڑھ کے مریض نہیں ہوا ہوں، میں عشق مصطفیٰ کا مریض ہوں، میں عشق رحمت للعالمین کا مریض ہوں، میں عشق آمنہ کے لال کا مریض ہوں، میں ان کے عشق میں پڑھ کے مرض مجھے بڑا ہوا ہے۔ میری آخری تمنا ہے، میری آخری آرزو ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا۔ باپ نے کہا ارے بیوقوف یہ کیسی بات کرتا ہے، تو آقا رحمت اور اسلام کا داعی بن گیا ہے، تو مسلمانوں کو پسند کرنے لگا ہے، تو محمد عربی کو پسند کر چکا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ بیٹے نے کہا میں نے جو کہا تھا میری فرمائش پوری کرو وہ کرو۔
ان کو پتہ بھجوایا مدینہ المنورہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین سرکار دو جہاں والضحى والشمس والقمر اور لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد طه اور یاسین بیٹھے ہوئے تھے، چاند بیٹھے ہوئے تھے اور ستارے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے یہودی بچہ ملنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ سے پیار و محبت ہو گیا ہے، آپ کے عشق میں بہت زیادہ غرقاب ہے، آپ کی محبت اس کے دل میں تڑپ ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا ہوں یہودی ہے، بلکہ صحابہ سے کہا میرے صحابہ چلو جلدی کھڑے ہو، میرے عاشق نے مجھے طلب لیا، میرے عاشق نے مجھے بلایا، میرے طلبگار نے مجھے طلب کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تو یہودی ہے، وہ تو یہودی ہے۔ کہا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں یہودیوں کے لیے بھی آیا ہوں، میں تمہارے لیے بھی آیا ہوں، میں مکہ کے لیے بھی آیا ہوں، میں اسرائیل اور مصر اور فلسطین کے لیے بھی آیا ہوں، میں الجزائر کا نبی بھی ہوں، میں جرمن اور الجیریا کا بھی نبی ہوں، میں 232-33 ملک جتنے ہیں میں سب کا نبی ہوں، میں اوپر والوں کا بھی نبی ہوں، میں نیچے والوں کا بھی نبی ہوں، میں جمادات کا بھی نبی ہوں، میں شجر و حجر کا بھی نبی ہوں۔ پتھر میری گواہی دیتے ہیں اور ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو آقا رحمت کو دیکھ کر کے لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگایا کرتا تھا، میں اس گدھے کو جانتا ہوں جو آقا رحمت کی جدائی میں رو رو کر کے کنویں میں گر گیا تھا، میں اس اونٹ کو بھی جانتا ہوں جو آقا رحمت کی گود میں آ کر کے آنسو بہہ رہا تھا اور اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، میں اس بکری کو بھی جانتا ہوں جو ایک بار مجھ کو آ کر کے آنسو بہہ رہی تھی، میں اس ہرنی کو بھی جانتا ہوں جس نے بچے کے گم ہونے پر اور بچے کے قید ہونے پر مجھ سے شکایت کی تھی۔ میرے صحابہ یہودی بچے نے مجھے بلایا ہے، میں جاؤں گا اور اس کی رعایت کروں گا۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچ رہے ہیں، ادھر یہودی کا باپ اور یہودی کا باپ دیکھ کر کے کہہ رہا ہے اس بچے کی آنکھیں بند ہونے کو تھی، وہ آخری وقت اس کا لمحہ تھا، وہ دنیا سے جانے کو تھا۔ باپ نے کہا ہے آ گئے تمہارے طلبگار، آ گئے تم سے جس سے تم محبت کرتے تھے، آ گئے رحمت للعالمین، دیکھ لو یہ آ گئے ہیں۔ یہ بات سننی تھی، بچے کی آنکھیں کھلی اور جسم میں تو تازگی پیدا ہوئی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اے رحمت للعالمین، میں نے اس دن مدینہ میں ایک مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھا تھا اور چہرہ دیکھتے ہی آپ کا عاشق بن چکا تھا، آپ کے قدموں میں نشاور ہو چکا تھا، بس آپ کو کسی طریقے سے دیکھنے کے لیے ترسا کرتا تھا۔ آپ آج میرے سامنے ہیں، آج میں آپ کا محبوب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آقا رحمت سے کہنے لگا اے آقا رحمت، کیا مجھے آپ کی محبت کے بدلے کچھ مل سکتا ہے؟ آقا رحمت نے فرمایا ہاں، کلمہ طیب پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوایا۔ بچے نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اس شرط پر کہ قبر کی منزل سے لے کر میدان حشر تک میری رہائی کا وعدہ کرنا۔ آقا رحمت نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا سے چلا گیا، اور اب وقت بھی چلا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کی جو بات ہے وہ پھر بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہودی بچہ آقا رحمت سے عشق کر کر کے بہت بڑے بڑے بزرگوں اور ولیوں سے اونچا مقام پا سکتا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر بھی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کے تمام چیزوں سے محبت کر کر کے اللہ کے یہاں مقام نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں۔ جب ایک یہودی بنا سکتا ہے، ہم تو سرے سے ہی مسلمان ہیں، ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو آقا رحمت کی محبت کا کچھ حصہ نصیب فرما۔ اب